ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بھی رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر، اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جناب، پروگرام شب سخن اور میں آپ کا میزبان آرجی مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس FM 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اور رہنما نیوز ٹی وی پر آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، جبکہ FM 88.6 پر آپ ہمیں صرف سن سکتے ہیں۔ فیس بک پر آپ ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر کے وہاں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0315 0008824 0315 0008824۔ جبکہ SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے جناب 8881۔ اپنے موبائل کے پیغام لکھیے، والے حصے میں جائیے، SPR لکھیے، وقفہ دیجیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام یہ لکھے جناب 8881 پر، یعنی 8881 پر بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اور پروگرام میں آپ اپنی شاعری اور مستند شعراء حضرات کی شاعری کو بھی ہمارے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی اور 8881 پر بھی۔ لیکن 8881 پر لمبی شاعری جو ہے نہ بھیجیں تو بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ فیس بک پر ہمارے پیج پہ جا کے اپنے کمنٹس، اپنی آراء ان سے ہمیں آگاہ کریں۔ اور پروگرام کا جناب آغاز کروں گا، ایک بار کہو تم میری ہو، بہت خوبصورت جناب احمد جہاں زیب صاحب نے گائی بھی ہے یہ، اور شاعر جناب اس کے ہیں ابن انشا۔ پچھلے دنوں ابن انشا کی بات پچھلے ہفتے چل رہی تھی، تو آج آپ کے لیے ابن انشا کو لے کر آئے۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، بن جنگل کو کہتے ہیں، ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو، جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا دل میلا ہے، ہم کب تک پیت کے دھوکے میں، تم کب تک دھور جھرونکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، سب سونا روپا لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بتھیری ہو،
ایک بار کہو تم میری ہو، تم ایک مجھے بتیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اور جناب ابن انشا سے آغاز کیا پروگرام کا، کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے ابن انشا کو کافی لوگوں سے سنا، تو اس لیے آج آپ کے لیے ابن انشا کو لے کر آئے۔ کچھ الرٹ سے جناب، پھاٹک سے آگے مائی کلاچی روڈ جانب جناب برج 3rd ٹریک پر ٹرک خراب ہو گیا۔ ٹریفک کا مسئلہ نہیں، لیکن عوام الناس سے گزارش ہے کہ یہاں پر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزرے۔ ناتا خان برج جانب ایئرپورٹ مین شارع فیصل 2nd ٹریک پر گڑھے کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے، ٹریفک سائڈوں سے نکل رہی ہے۔ گو کہ یہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی یہاں سے گزرتے ہوئے جناب اسپیڈ کو قابو میں رکھیے گا اپنے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک جو رکاوٹ ہے روڈ پہ وہ سامنے آ جاتی ہے۔ کے الیکٹرک دفتر کے پاس ٹینک چوک جانب ملیر ہالٹ جناح ایونیو روڈ سیوریج کی لائن ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی آہستہ ہے۔ مقام ہے جناب مین شارع فیصل اور نرسری بس سٹاپ جانب ایئرپورٹ۔ مذہبی سیاسی جماعت کا ٹینٹ لگا ہوا ہے جناب، تو مذہبی سیاسی جماعت کا ٹینٹ لگا ہے، فی الحال وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عوام الناس سے گزارش ہے کہ سفر کے دوران احتیاط برتیں۔ مقام جناب گرو مندر جانب 3 ہٹی اور اطراف جہانگیر روڈ پر گڑھے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی آہستہ ہے۔ چائنا پورٹ گیٹ نمبر 15 کماڑی گاڑیوں کے پاس سلو بن رہے ہیں، گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جناح برج جانب کماڑی ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ متاثر ہے، اور اس علاقے میں سفر کرنے والے لوگوں سے گزارش ہے جناب کہ ذرا تحمل اور صبر کا جو ہے نا وہ دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جناب یہ تو تھی الرٹس جن کا ذکر آپ کے سامنے کرنا بے حد لازمی تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہمارا سمپل ایف ایم کا کام ہے۔ اور اب جناب ہم چلیں گے کال ایک، پہلے دیکھتے کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد عباس بات کر رہا ہوں۔ جی محمد عباس صاحب۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک غزل سنا رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ ہلو، جی جناب ارشاد سنائیے۔ کر نہ سکے ہم پیار کا سودا، قیمت ہی کچھ ایسی تھی، جیتی بازی ہار گئے ہم، قسمت ہی کچھ ایسی تھی۔ ایک جھلک ہی دیکھی تو ہم پیار کے دھوکے کھا بیٹھے، ڈھولی ڈھالی یارو ان کی صورت ہی کچھ ایسی۔ دیکھ کے ہیرے موتی ہم سے پیار کا ناتا توڑ گئے، سونے چاندی جیسی شے میں طاقت ہی کچھ ایسی تھی۔ دنیا سچ ہی پتھر مارے لیلا تیرے مجنوں کو، عشق میں اس دیوانے کی بھی حالت ہی کچھ ایسی تھی۔ آخری شعر ہے مجھے بہت پسند ہے۔ جی جناب۔ صادق نہ کر شکوہ ان سے، درد دیے گر کانٹوں نے، اس گلشن کے پھولوں کی بھی عادت ہی کچھ ایسی۔ اس گلشن کے پھولوں کی بھی عادت تھی کچھ ایسی۔ بہت اچھا جناب، اچھا انتخاب آپ کا عباس صاحب، بہت اچھے۔ بہت شکریہ جناب، اپنا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ کہیں چراغ ہے روشن، کہیں پہ مدھم ہے، تمہارے آنے کے امکان مگر کم ہے۔ ایک کال اور جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہلو، ہلو،
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. کون کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ ضرور بات کر رہے ہیں بھائی. جی مسز نور، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے بھائی؟ جی بہت بہتر، اللہ کا شکر ہے. آپ ابن انشا کو لے کر آئے. ہم غالب صاحب کو لے آئے. آپ کس کو لے آئے؟ حبیب غالب صاحب کو. جناب ارشاد. مجھے لگا آواز کلیئر نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ کیوں کی آواز کٹ رہی ہے. کٹ رہے ہیں نا، پھر آپ کی شاعری کا آواز مزہ نہیں آتا. جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آپ پڑھنا شروع کیجئے تو شاید کچھ بہتری. سگنل تھم جائے. نہیں سگنل شاید سگنلوں کا موڈ بن جائے والی بات. جی جی، یہ کٹنے کا سلسلہ تھم جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ارشاد. جی. تم سے پہلے وہ جو عشق یہاں تخت نہیں تھا، خود کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کوئی چہرہ ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ. وہ کہانی کے ساتھ بہت اپنے دین تھا. آپ کی آواز اب بہت خراب ہو گئی مسز نور. اور جو کوئی آپ نے چہرہ ہو جو اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. جی ہیلو. اب ٹھیک ہے. جب آپ کہتی ہیں اب ٹھیک ہے تو یہ جملہ تو سنائی دیتا ہے کہ اب ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پڑھنے لگتی ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. مختصر کر دیجئے اگر ہو ممکن ہے تو، یا دوبارہ کال کر لیجئے. ہیلو. اور جناب مسز نور کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. ایک اور کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مسز کامران بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ خیر کرے. پے در پہ 2 مسز کی کالیں آ گئی ہیں. آپ سے پہلے مسز نور کی کال چل رہی تھی لیکن سگنل کی وجہ سے ڈراپ ہو گئی. جی جب یہ سگنلز کا پرابلم ہوتا ہے نا تو پھر بڑا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اچھے خاصے پروگرام کا. جی بالکل ایسے، کیونکہ مجھے پتا نہیں چلا، میں تو کال ملانے میں تھی، اس لیے بس ایک بھائی جو پہلے آئے تھے ان کا میں سن رہی تھی، اس کے بعد اچھا مسز نور. چلیں کوشش کریں مسز نور، ان کی بھی مل جائے گی انشاءاللہ. مصطفیٰ بھائی جان ایلیا کو لے کر آئی ہوں، لیکن انہیں دہرانا پڑھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کے کوماز اور ان کے اسٹرنس پوزز جو ہوتے ہیں وہ اپنے حساب کے ہوتے ہیں. تو کوشش میں کروں گی. کچھ اشعار سے مجھے بہت بے حد پسند تھے. اچھا تو جہاں آواز گر بتاؤں، جان ایلیا صاحب کی جو شاعری جو آپ پسند کرتی ہے نا، جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ نا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیا کریں. اور جی میں انہی کے انداز میں انہی کو سنتی ہوں. جی جی جی. ابھی تو میں نے کہا نا کہ انہیں دہرانا، انہیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ آپ نے بھی غور ہے، آپ نے تو بہت کیا ہوگا. میں نے جب یہ ترکیب جو آپ کہہ رہے تھے نا، تو وہ ایک مصرع جس انداز میں کہیں گے، کیونکہ وہ تو ان کے اپنی اشعار ہیں، دوسرا وہ بالکل مختلف کہتے ہیں. اور ایک یہ شاید آپ میری بات کو سیکنڈ کریں. مزیدار بات بتاؤں، ایک مصرع جو انہوں نے اس دفعہ کہا جوش میں، اگلے کسی مشاعرے میں اگر انہوں نے وہی مصرع بہت دھیما پڑھا نا تو دونوں کا الگ الگ مزاج ملتا ہے. جی 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 میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جان صاحب کا بھی یہی انداز لگتا ہے. تو شاعر تو بہت بڑی چیز ہے، ہم کہاں ان کو وہ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے شوق پیدا کر دیا، تو کالج اور اسکول والے دور میں آپ نے پہنچا دیا. یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے پھر ادب سے ہمیں جوڑ دیا، ورنہ تو بس وہی روز و شب زندگی کے چلے جا رہے تھے. تو پچھلے دنوں میں نے ابرار کاشف کا، چلیے آپ پہلے جان ایلیا پڑھی، پھر میں آپ کو کالج کی بات کے اوپر کچھ سناؤں گا. اچھا ٹھیک. آپ جان ایلیا پڑھی جناب. یہ جب تک آپ سنائیے اپنا جان ایلیا کو جو آپ کہہ رہی تھی. ہیلو ہیلو ہیلو. اور لگتا ہے کہ مسز کامران کی کال، آپ کی مسز کامران آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. کال تو آپ کی کنیکٹ ہے، کہیں آپ سے میوٹ وغیرہ تو نہیں دب گیا؟ ہیلو. نہیں. اور دوبارہ کال ہے مسز نور کی، دیکھتے ہیں جناب. ہیلو ہیلو.
کال جناب. آج شاید سگنل کا مسئلہ ہے. اور کالج کی بات چلی. عشق ہی عشق ہوں وحشت ہے گھرانہ میرا، ایک زمانے سے صحرا میں ٹھکانہ میرا. لڑکیاں تھیں کہ میرے نام پہ لڑ پڑتی تھیں، تم نے دیکھا نہیں کالج کا زمانہ میرا. یہ مجھے یاد آیا تھا جناب ابرار کاشف صاحب کا، اور بات چلی تھی تو میں نے کہا سناؤں گا، لیکن اس کے بعد بات درمیان میں رہ گئی. شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. ہم تو بے نام ارادوں کے مسافر ٹھہرے، ہم تو بے نام ارادوں کے مسافر ٹھہرے. کچھ پتہ ہو تو بتائیں کہ کدھر جاتے ہیں، کچھ پتہ ہو تو بتائیں کدھر جاتے ہیں. جناب اس کو مکمل کریں گے، لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں کیونکہ آج سگنل کا مسئلہ ہو رہا ہے اور بار بار کال ڈراپ ہوتی ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، اس سے پہلے کہ کال ڈراپ ہو، جتنے اشعارات تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی. تو میں نے جو کالج کا دور کہا تھا وہ اس لیے کہ وہاں جو مجلہ تھا اس میں یعنی میرا بھی کنٹریبیوشن ہوتا تھا. تو میں نے لکھنے کے حوالے سے جو منظر آپ نے پیش کیا میرا دور دور تک تاثر جی. میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ میں نے کلیئر کیا کیونکہ میرے سامنے جو ہے نا وہ بہت سینسیٹیو ہے اور میرا امیج بڑا ہے. میں نے تو آپ کے لیے منظر کریٹ کیا ہی نہیں. میں نے تو وہ منظر جو ہے اپنے لیے کریٹ کیا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے کاؤنٹر پارٹ اس کو ضرور سن رہی ہوں گی اور وہ سمجھ جائیں گی کہ میں نے یہ کیوں سنا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. تو جو ہے چار کی فلسفی کہنا اور ڈبیٹ وغیرہ جو ہوتے تھے نا، تو اس میں بڑی ہماری کمپٹیشن ہوتی تھی. جناب اچھے سے اچھا شعر اصل میں اس زمانے میں گوگل اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. جی جی، یہ کچھ نہیں تھا، کتابوں سے ذاتی محنت ہوتی تھی تو بہت عرصے بھی کرنا، کتابوں سے یاد کیے جاتے تھے. اور بیت بازی کی ٹیم میں نامنیٹ ہوتے تھے کہ تم یہ والے شعر یاد کر لو، تم الف والے شعر یاد کر لو. آپ بہت زیادہ جو تھے اس کے اوپر فرمان جی بالکل کے مل گئے جو بہت زیادہ. بس یہ وہ یادیں تھیں جو آپ نے تازہ کی ہے ہماری، تو میرا اس طرف تھا. چلیے آپ اب سنائیے، میں آپ کو جاتے ہوئے چیلنج کروں گا. جی حال یہ ہے کہ خواہش پرستش حال بھی نہیں، حال یہ ہے کہ خواہش پرستش حال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال بھی نہیں. اے شجر حیات شوق ایسی خزاں رسید کی، کوششیں بل تو گل تو کیا جسم پر چھال بھی نہیں. مجھے وہ شخص کھو چکا جس کا کوئی حساب تھا، مجھے وہ شخص کھو چکا جس کا کوئی حساب تھا. جھوٹ ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں. تو میرا حوصلہ تو دے، داد تو دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دے، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. واہ واہ واہ. میں جہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا، آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں. خیمہ گاہے نگاہ کو لوٹ لیا ہے کیا، آج افق کے واہ واہ گرد کی شال بھی نہیں. واہ. غارت روز شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب دیکھ، کل تو نڈھال بھی تھا میں آج نڈھال بھی نہیں. کل تو نڈھال بھی تھا میں آج نڈھال بھی نہیں. میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں، شام وصال بھی نہیں. پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں. واہ واہ واہ.
اف یہ فضائے احتیاط. ہاں ہاں جی جاری رکھیے. میں بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اف یہ فضائے احتیاط تا کہیں اڑ نہ جائیں ہم, باد جنوب بھی نہیں باد شمال بھی نہیں. یہ بھی اسی کا ہے. باد جنوب بھی نہیں باد شمال بھی نہیں. اچھا بہت شکریہ. اب آپ کو میں نے کہا تھا میں آپ کو ایک چیلنج کروں گا, آپ مجھے ایک شعر ڈھونڈ کے دے دیجئے. شعر میں آپ کو سناؤں گا جب آپ کال رکھیں گی, تو جو اس کا آخری لفظ ہے, آخری حرف ہے, وہ اس سے آپ نے شعر ڈھونڈنا ہے, اور اگلے پروگرام میں جب آئیں تو آپ مجھے سنائیے گا. چلیے جناب, بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور جناب مسز کامران, آپ کے لیے چیلنج یہ ہے, آپ کو ایک چھوٹا سا شعر سنا رہا ہوں. یہ ہوا کہ آج پھر مجھ کو کر جائے گی اداس, کھول کے بیٹھا ہوا ہوں اس کی یادوں کے کباڑ. تو اب آپ ریڈی سے کوئی شعر ڈھونڈیے, تو پھر اس کے بعد ہمیں ضرور سنائیے گا. گھر کی گرتی ہوئی دیوار ہے ہم سے اچھی, راستہ چلتے ہوئے لوگ ٹھہر جاتے ہیں. جناب ایک کال اور ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں اس کی طرف. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں؟ حمید گل بات کر رہا ہوں. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آج ہمارے یہاں سگنل کا بہت مسئلہ ہے, چلتی ہوئی کال کٹ جاتی ہے. 2-3 کالز کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. تو آپ سے میں گزارش ہوا میں تیر چلایا ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں, گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا سا جلدی سنا دیں, تاکہ خلش نہ رہے, کوئی ملال نہ رہے. خیر ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جناب لیاقت جعفری کی غزل کے چند اشعار ہیں. کہتے ہیں کہ کتنا دشوار ہے جذبوں کی تجارت کرنا. ہاں ہاں. ایک ہی شخص سے 2 بار محبت کرنا. واہ. اور جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو. جس کو تم چاہو کوئی اور نہ چاہے اس کو. اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا. واہ واہ, اچھا ہے, بہت اچھا ہے جناب. اس کو کہتے ہیں محبت میں سیاست کرنا. اور سرمئی آنکھ, ہنسی جسم, گلابی چہرہ. سرمئی آنکھ. ہیلو. کیا پینٹنگ ہے؟ سرمئی آنکھ, ہنسی, گلابی چہرہ. سرمئی آنکھ, ہنسی جسم, گلابی چہرہ. گلابی چہرہ. اس کو کہتے ہیں کتابت سے کتابت کرنا. واہ. اس کو کہتے ہیں کتابت سے کتابت کرنا. اور دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں. دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں. وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا. اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ نا بڑی تسکین ملے گی تم کو. کیا خوبصورت بات یہ کہ دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو. خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا. واہ, خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا. بہت عمدہ جناب, بہت شکریہ سر, بہت اچھا انتخاب آپ کا. خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے. میں اس کے شعر رہ گیا تھا, ہاں وہ بھی آپ کی گوشت گزار کروں کہ جس میں کچھ قبریں ہوں, کچھ چہرے ہوں, کچھ یادیں ہوں. جس میں کچھ قبریں ہوں, کچھ چہرے ہوں, کچھ یادیں ہوں. کتنا دشوار ہے اس شہر سے ہجرت کرنا. کتنا دشوار ہے اس شہر سے ہجرت کرنا. واہ, بہت شکریہ سر, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
جناب شہری ہمارے ساتھ شامل ہوئے فیس بک پر، آپ نے لکھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عدیل ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ نے لکھا نائس. بہت شکریہ عدیل صاحب کہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، لیکن آپ کوئی شاعری لے کر نہیں آئے. ہم جناب پڑھ رہے تھے شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. ہم تو بے نام ارادوں کے مسافر ٹھہرے، کچھ پتہ ہو تو بتائیں کہ کدھر جاتے ہیں. کچھ پتہ ہو تو بتائیں کہ کدھر جاتے ہیں. ایک جدائی کا وہ لمحہ کہ جو مرتا ہی نہیں، ایک جدائی کا وہ لمحہ کہ جو مرتا ہی نہیں. لوگ کہتے تھے سبھی وقت گزر جاتے ہیں، لوگ کہتے تھے سبھی وقت گزر جاتے ہیں. پھر وہی تلخی حالات مقدر ٹھہری، پھر وہی تلخی حالات مقدر ٹھہری. نشے کیسے بھی ہوں کچھ دن میں اتر جاتے ہیں، نشے کیسے بھی ہوں کچھ دن میں اتر جاتے ہیں. اور جناب مسز کامران تو اپنا شاعری سنانے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن مسز نور جو ہیں وہ دوبارہ نہیں آ سکیں. یقیناً کوشش انہوں نے کی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ جناب وہ ان کی کال نہیں ملی ہوگی، اور یقیناً وہ کوشش میں بھی ہوں گی کہ دوبارہ ہمارے ساتھ. اور دیکھیے جناب کس کی کال ہے. ہلو ہلو. کال آتی ہے جناب ہم تک، لیکن آ کے پھر کٹ جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی طرف کوئی مسئلہ ہو جناب، اور سگنل کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو کال نہیں کرنے دے رہا ہوں. جناب اور آپ کے ہم تو بولیے صاحب، بولیے کچھ تو بولیے صاحب. آپ کے ہم تو بولیے صاحب، بولیے کچھ تو بولیے صاحب. آپ جب خواب بن گئے تو پھر ہم بھی جاگے میں سو لیے صاحب، ہم بھی جاگے میں سو لیے صاحب. خوش نصیبی نے نام جوڑ دیے، ہم نے بس نام دو لیے صاحب. خوش نصیبی نے نام جوڑ دیے، ہم نے بس نام دو لیے صاحب. ہم کسی چشم نم کے موتی ہیں، ہم کسی چشم نم کے موتی ہیں. یوں نہ مٹی میں رو لیے صاحب، یوں نہ مٹی میں رو لیے صاحب. دل ہمارا ہے اور دل میں آپ، دل ہمارا ہے اور دل میں آپ. دل کو ہلکا نہ تو لیے صاحب. آپ یاد آئے ہیں تو اشکوں سے، آپ یاد آئے ہیں تو اشکوں سے ہم نے رخسار دھو لیے صاحب، ہم نے رخسار دھو لیے صاحب. ایک بھی کم نہیں ہے گن لیجئے، ایک بھی کم نہیں ہے گن لیجئے. آپ سے درد جو لیے صاحب. ہم کو آنا ہے اور آئیں گے، ہم کو آنا ہے اور آئیں گے. کھولیے در نہ کھولیے صاحب. ہم کو آنا ہے اور آئیں گے، کھولیے در نہ کھولیے صاحب. اپنے حصے کا آپ ہنس لیجئے، اپنے حصے کا آپ ہنس لیجئے. ہم تو اپنے کا رو لیے صاحب، ہم تو اپنے کا رو لیے صاحب، ہم تو اپنے کا رو لیے صاحب. اور جناب کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 031500088240 0315008824. اور اس کے علاوہ ہمارا جو نمبر ہے ایس ایم ایس کے لیے وہ ہے 8881. فیس بک پر جناب شاہ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. محبت کے بازار میں حسن کی کوئی قدر نہیں ہوتی، دل جس پر آ جائے وہی سب سے حسین لگتا ہے. جناب شاہ جی میرے خیال سے آپ کے کچھ اپنی خیالات ہیں، غالباً میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن بہرحال آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کی بہت محبت. مجھے سنبھالنے میں اتنی احتیاط نہ کر، بکھر نہ جاؤں کہیں تیری حفاظت میں.
مجھے سنبھالنے میں اتنی احتیاط نہ کر، بکھر نہ جاؤں کہیں میں تیری حفاظت میں. سلیم کوثر جناب. اور میری بہن نے فرمائش مجھ سے کی تھی کہ سلیم کوثر کی بہت خوبصورت ہے نظم، گو کہ مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ کے پڑھ دیجیے گا، محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے. تو جناب آج بنش آپ کے لیے. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے، محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے جس میں تم لکھو کہ کل کس رنگ کے کپڑے پہنے کون سی خوشبو لگانی ہے. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے کہ جس میں تم لکھو کہ کل کس رنگ کے کپڑے پہننے کون سی خوشبو لگانی ہے، کسے کیا بات کہنی ہے، کون سی کس سے چھپانی ہے. کہاں کس پیڑ کے سائے تلے ملنا ہے، مل کر پوچھنا ہے کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے. کہاں کس پیڑ کے سائے تلے ملنا ہے، مل کر پوچھنا ہے کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے. یہ فرسودہ سا جملہ ہے مگر پھر بھی یہی جملہ، دریچوں آنگنوں سڑکوں گلی کوچوں میں چوباروں کی ٹوٹی سیڑھیوں میں. یہ فرسودہ سا جملہ ہے مگر پھر بھی یہی جملہ، دریچوں آنگنوں سڑکوں گلی کوچوں میں چوباروں کی ٹوٹی سیڑھیوں میں. ہر جگہ کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے کہ جس میں تم یہ لکھو تمہیں کس وقت کس سے کس جگہ ملنا ہے، کس کو چھوڑ جانا ہے. کہاں پر کس طرح کی گفتگو کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے. کہاں پر کس طرح کی گفتگو کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے، کسی کے ساتھ کتنی دور تک جانا ہے اور کب لوٹ آنا ہے. کہاں آنکھیں ملانی ہے، کہاں پلکیں جھکانا ہے. یا یہ لکھو کہ اب کی بار جب وہ ملنے آئے گا تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھنک چہرے پہ روشن جگمگاتی رقص کرتی اس کی آنکھوں میں اتر جائیں گے، اور پھر گلشن و صحرا کے بیچوں بیچ دل کی سلطنت میں خاک اڑائیں گے. بہت ممکن ہے وہ اجلت میں آئے اور تم اس کا ہاتھ ہاتھوں میں نہ لے پاؤ. بہت ممکن ہے وہ اجلت میں آئے اور تم اس کا ہاتھ ہاتھوں میں نہ لے پاؤ، نہ آنکھوں ہی میں جھانکو اور نہ دل کی سلطنت کو فتح کر پاؤ. جہاں پہ گفتگو کرنی ہے تم خاموش ہو جاؤ، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں تم بولتے جاؤ. نئے کپڑے پہن کر گھر سے نکلو میلے ہو جاؤ. کوئی خوشبو لگانے کا ارادہ ہو تو شیشی ہاتھ سے گر جائے، تم ویران ہو جاؤ. سفر کرنے سے پہلے بے سر و سامان ہو جاؤ. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے، آب جو ہے. محبت ڈائری ہرگز نہیں آب جو ہے، جو دلوں کے درمیان بہتی ہے خوشبو ہے. کبھی پلکوں پہ لہرائے تو آنکھیں ہنسنے لگتی ہیں، جو آنکھوں میں اتر جائے تو کبھی پلکوں پہ لہرائے تو آنکھیں ہنسنے لگتی ہیں، جو آنکھوں میں اتر جائے تو منظر اور پس منظر میں شمع جلنے لگتی ہیں. کسی بھی رنگ کو چھو لے وہی دل کو گوارا ہے، کسی مٹی میں گھل جائے وہی مٹی ستارہ ہے. محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے، محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے. اور جناب فرمائش تھی شاہ جی ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہوئے فیس بک پہ، کہتے ہیں اگر ساتھ دینا ہو تو زندگی بھر کا ساتھ دینا ہے دوست، لمحوں کا ساتھ. تو شاہ جی آپ کوشش تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ شاعری کہاں سے لا رہے ہیں. بیکاز یا تو پھر آپ میرا خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ جناب آپ خود شاعری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ آپ کی شاعری ہے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اچھی کوشش جناب.
کوئی تو ہو جو ہمارے لہجے ہماری روحوں کا درد سمجھے، کوئی تو ہو جو ہمارے لہجے ہماری روحوں کا درد سمجھے، ہماری چپ کا سوال سمجھے، ہمارے دکھ کو سمجھ کے اپنا ہمارے دکھ کا ملال سمجھے۔ کسی کو ایسی عطا ہوں آنکھیں وہ جن سے دیکھے ہماری حالت، کسی کو ایسی عطا ہوں آنکھیں وہ جن سے دیکھے ہماری حالت، ہمیں گلے سے لگائے اپنے بنا کسی بھی سوال کے وہ ہمارے اندر کا حال سمجھے۔ کوئی تو ہو جو یہ رحم کھائے، کوئی تو ہو جو یہ رحم کھائے، کوئی تو ہو جو ہمیں بتائے حیات کم ہے اسے سنوارو، حیات کم ہے اسے سنوارو، کسی کی خاطر یہ زندگانی اداس رت میں نہ تم گزارو، ہنسو کہ تم پر ہنسی سجے گی، کھلو کہ تم بھی گلاب سے ہو، ہنسو کہ تم پر ہنسی سجے گی، کھلو کہ تم بھی گلاب سے ہو، کسی کے دکھ میں نہ خود کو گالو، اٹھا کے سر کو چلا کرو تم، کہ تم بھی عزت ماں سے ہو، کہ تم بھی عزت ماں سے ہو۔ اور جناب نیر نور نے ایک بہت خوبصورت گائی تھی، کبھی ہم خوبصورت تھے، کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی، بہت سے انکئے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، بہت سے انکئے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے، نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی، نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہے، تو ہم کہتے تھے امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے، ہمیں رنگوں کے جگنو روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں، ہمیں رنگوں کے جگنو روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں، نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو۔ اور جناب یہ نظم احمد شمیم صاحب کی ہے جو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی اور اس کو بہت خوب گایا ہے نیر نور نے۔ پروگرام میں جناب شامل کر رہا ہوں افتخار عارف صاحب کا کلام، اور آج کل کچھ تھوڑا سا افتخار صاحب کی شاعری سے جو نا انسیت زیادہ ہوئی ہے جناب، تو بار بار ان کو پڑھ رہے ہیں۔ خوشگوار موسم میں ان گنت تماشائی، 12واں کھلاڑی، خوشگوار موسم میں ان گنت تماشائی، اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، خوشگوار موسم میں اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو، میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں، میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں، 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے، ایک ایسی ساعت کا، ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساعت کا، ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے، جس میں سانحہ ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے، تالیوں کی جھرمٹ میں ایک جملہ خوش کن، تالیوں کی جھرمٹ میں ایک
جملہ خوش کن ایک نعرہ تحسی اس کے نام پر ہو جائے، ایک نعرہ تحسی اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے۔ سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے، پر یہ کم ہی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا، پر یہ کم ہی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے۔ عمر بھر کا یہ رشتہ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے، عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے، عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے، آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے، ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو، تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساعت کا، ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساعت کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے۔ جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے، تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ جناب افتخار صاحب کا یہ کلام 12واں کھلاڑی بہت خوبصورت، ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آج پھر جناب آپ کے لیے لے کر آئے پروگرام کی جناب آخری لمحات، پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی، کسی کی دل آزاری، کسی کا کوئی پیغام رہ گیا ہو جناب تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، گل بہار بانو کی آواز میں، چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری ہے۔